الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور کشمیر کے اس خوبصورت علاقے ڈوڈیال اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. کافی عرصہ پہلے آپ کی اس جامع مسجد کے امام و خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، ان کی دعوت پر حاضری کا موقع نصیب ہوا تھا. بیچ میں کافی عرصہ تعطل رہا، تو کچھ عرصہ پہلے غالباً مہینہ 2 ہوں گے، تقریباً 2 ماہ پہلے میرے انتہائی معزز مکرم حضرت میر صاحب جمعے کے لیے وہاں تشریف لائے. انہوں نے وہاں ہمارے ہاں جمعہ پڑھا، مولانا صاحب بھی ساتھ تھے. پھر انہوں نے وقت لیا یہاں کے لیے. تو جیسے ہی آج عصر کے بعد مغرب کے قریب میں یہاں پہنچا تو میں بڑا حیران رہا. مسجد کی رونق، خوبصورتی، قالین سے لے کر اوپر تک. پھر جب مسجد کے صحن میں گیا تو 14-15 کمروں پر مشتمل
ایک جامعہ اور مدرسے کی بنیاد، اور وہ بالکل تکمیل کے مراحل میں، تو انتہائی خوشی ہوئی اور دل سے الفاظ نکلے کہ اللہ جس نے آپ کے گھر اور قرآن و سنت کے اس ادارے کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے، بنیاد ڈالی ہے، اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دے، اس کی آخرت بھی سنوار دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ جسے چاہے توفیق دے دیتا ہے، کام لے لیتا ہے۔ اور پھر آپ کے اس پروگرام کی خوشی کہ چند لمحے پہلے آپ نے بہت سارے بچوں کو دیکھا کہ ان کے سروں کے اوپر دستار بندی کی گئی۔ یہ انتہائی خوشی کا موقع ہوتا ہے کسی والد کے لیے، کسی دادا کے لیے، کہ یا میرا بیٹا، میرا پوتا، نواسا، بھائی، بھتیجا آج حافظ بن گیا، قاری بن گیا، قرآن ناظرہ پڑھ لیا۔ یہ وہ خوشیاں ہیں کہ جسے قرآن بھی کہتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اور دنیا دار لوگو، اگر تمہیں خوشی ہونا ہے تو اس نعمت پہ خوش ہو جاؤ، خوش ہونا ہے اس پہ خوش ہو جاؤ۔ اور آپ کی اس کانفرنس کا عنوان بھی تھا کہ عظمت قرآن اور اصلاح معاشرہ۔ تو میں اس پہ چند گزارشات عرض کروں گا، آپ دل و دماغ حاضر رکھیے اور دل کا برتن سیدھا رکھیے، تاکہ قرآن و سنت کی جو بارش ہو تو کچھ موتی اس میں پڑ جائیں، میرا بھی کام بن جائے اور آپ کا بھی کام بن جائے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے انقلابات گزرے ہیں، بادشاہوں کے انقلاب، فوجوں کے انقلاب، جنگوں کے انقلاب، ایسے ایسے انقلاب گزرے ہیں کہ سروں کا مینار بنایا گیا، اتنے قتل عام کیے گئے، ندیاں اور نالے بھر دیے گئے خون سے، قتل عام کا انقلاب ہوا، ظلم کے انقلابات آئے، غربت، غریب اٹھے اور انقلاب برپا کر دیا، بادشاہ اٹھے اور دوسرے ملک میں انقلاب برپا کر دیا۔ لیکن ایک انقلاب 1400 سال پہلے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں میں سے کوہ صفا سے آغاز کیا، ایک انقلاب کا۔ وہ خون کا انقلاب نہیں تھا، وہ ہٹو بچو کا انقلاب نہیں تھا، وہ اصلاح عالم کا انقلاب تھا، اصلاح عقیدہ کا انقلاب تھا، اصلاح اخلاق کا انقلاب تھا۔ اور ایسا انقلاب کہ 23 سالوں میں مختصر سے عرصے میں اتنی بگڑی ہوئی قوم، اتنی تباہ حال قوم کو اس کتاب انقلاب کے ذریعے ایسی اصلاح کی کہ جس سے اس وقت پوری کائنات میں بگڑی ہوئی دوسری قوم نہیں تھی، لیکن اس کتاب انقلاب کے اصلاح کے بعد وہ ایسی اصلاح پہ وہ قوم آئی کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ اور عمل معیار بنا دیا ہے۔ کمال ہے۔ اور قرآن کہتا بھی ہے، فرمایا کتاب انزلناہ الیک، سورہ ابراہیم پہلی آیتیں، کتاب انزلناہ الیک، اے ھذا کتاب، یہ شان والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اصلاح عالم کی کتاب ہے، میرا پیغمبر، انزلناہ الیک، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کس لیے اتاری ہے؟ کشمیر والوں سنیے گا، عظیم کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، تمام کائنات کی کتابوں کی سردار کتاب ہے، آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟
مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو لوگوں کو نکالے من الظلمات، اندھیروں سے۔ اندھیرا ایک قسم کا نہیں ہے، جہالت کے اندھیروں سے، بد اخلاقی کے اندھیروں سے، بدعمالی کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، بدعت کے اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے، ناانصافیوں کے اندھیرے سے میرا پیغمبر تو ان کو نکالے الی النور، نور ایمان کی طرف، نور علم کی طرف، نور توحید کی طرف، نور اسلام کی طرف۔ اس لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے آغاز کر دیا، پہلے دن ہی 5 آیتیں ملی، آپ نے ایسا آغاز کیا، کشمیر والوں، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنا بہت مشکل کام ہے۔ معاشرہ چھوڑیے، ایک حقیقی بیٹا بگڑ جائے اس کی اصلاح کمر توڑ دیتی ہے، ایسا ہی ہے۔ ایک باپ کا حقیقی بیٹا ہی بگڑ جائے، باپ اس کی اصلاح میں ہمت ہار دیتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، کبھی ایک سے کہتا ہے، کبھی دوسری جگہ جا کے شکایتیں کرتا ہے، کبھی تنہائیوں میں روتا ہے۔ تو کشمیر والوں، جب ایک بیٹے کی اصلاح کے لیے اتنی کڑن، اتنی ہمدردی، تو جس شخصیت کو پوری کائنات دی جائے کہ سب کی اصلاح کرنی ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس زاویے میں دیکھیے، پھر نبی کی محنت کا اندازہ معلوم ہوگا، لگے گا کتنی محنت کی۔ اور باپ جتنی ہمدردی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، نبی کی محبت باپ سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اتنا باپ اپنے بیٹے سے پیار، محبت، ہمدردی نہیں رکھتا جتنا اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے رکھتے ہیں۔ اس اصلاح کے پروگرام میں آپ کی محنت، کبھی آپ غمگین بھی ہوتے ہیں، دن کو تھکتے ہیں، مار کھاتے ہیں، خون میں رنگین ہوتے ہیں، چور چور ہوتے ہیں، سارا دن ان کے تانے، ان کی گالیاں، ان کی پھپتیاں آوازیں سن کے رات کے اندھیرے میں انہی کی ہدایت کی دعا ہو رہی ہے۔ ادھر قوم قتل کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، ادھر مصلی پہ سر سجدے میں اور کہا جا رہا ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتی نہیں ہے، ان کو میرے رتبے کا پتہ نہیں ہے، ان کو میرے مقام کا پتہ نہیں۔ اگر ان کو میری شان اور رتبے کا پتہ چل جاتا، کبھی بھی پتھر نہ مارتے، کبھی بھی غصے سے نہ دیکھتے، کبھی بھی آوازیں نہ کستے۔ اللہ اکبر، محبت کی انتہا ہے، ہمدردی کی انتہا ہے۔ اسی ہمدردی کو جب اللہ دیکھتا ہے، ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہے، حکم بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن پھر تسلیاں بھی اللہ دے رہے ہیں، تسلیاں بھی دے رہے ہیں کہ میرا پیغمبر آپ تو اپنے آپ کو ہی جو ہے ضائع کر رہے ہیں ان کے پیچھے، خیر ہے، خیر ہے، حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اللہ اتنی ہمدردی۔ میں آؤں گا انشاءاللہ اس موضوع پہ، انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے، صرف آپ میرا ساتھ دیتے جائیے۔ میں بات کھولنے لگا ہوں ذرا۔ کبھی تو اصلاح اتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ مکے میں آپ نے اپنا ایک شاگرد تیار کیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا قرآن سکھایا انہیں، ایسا قرآن پڑھایا کہ جب مدینے والوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر
اہل مدینہ کو کوئی معلم دیجئے، کوئی مبلغ دیجئے، کوئی توحید کی دعوت دینے والا دیجئے۔ تو نبی کریم شاگردوں کے مجمع پہ نظر دوڑا کے انتخاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں قم یا مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر اٹھیے ذرا۔ جی اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ فرمایا حکم، آپ مدینہ جائیے اور مدینے میں جا کے رب کا قرآن سنائیے۔ پہلا سفیر اسلام کا، پہلا مبلغ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے مدینہ منورہ میں بھیجا، اب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ یقین جانیے قرآن کی تاثیر ہی ایسی ہے، قرآن کا انقلاب ہی ایسا ہے، پورا مدینہ ہلچل پیدا ہو گئی، پورے مدینے میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ بنو سلمہ کا سردار ہے، مصعب بن عمیر کا پیغام اس کے بیٹوں تک پہنچتا ہے۔ یہ بنو سلمہ کا سردار، ان کا نام کیا ہے؟ عمر بن جموح۔ کیا نام ہے؟ عمر بن جموح۔ بیٹا ان کا ایمان لے آیا، دوسرا بیٹا ایمان لے آیا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے مسلمان ہو چکے ہیں۔ خود عمر بن جموح کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ایک لکڑی کا بت بنایا ہوا ہے جس کا نام منات ہے۔ لکڑی کا ایک بت بنایا ہوا ہے، بڑا خوبصورت گھڑا ہوا، نام کیا رکھا؟ منات۔ پوجا ہو رہی ہے، گھر کے پاس ہی عبادت خانہ ہے۔ یہ دعوت چلتے چلتے دو بیٹے مسلمان ہو گئے عمر بن جموح کے۔ پیغام گھر تک آیا، کسی نے کہا، اور بیٹے بھی باپ سے کہنے لگے ابا جان مدینہ میں مکے کا ایک مبلغ آیا ہے۔ یہ کیا نام ہے؟ نام ہے مصعب بن عمیر۔ دڑا دڑ لوگ اس کی کہنے پہ ایمان لا رہے ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ سنیں تو صحیح ان کی بات۔ تو پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں اپنے معبود سے مشورہ کروں گا۔ اندازہ لگائیے، اپنے معبود سے مشورہ کروں گا۔ جی کر لیجئے۔ لنگڑے تھے پاؤں سے، لنگڑاتے لنگڑاتے آ گئے عبادت خانے میں، منات کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا او میرا معبود، تجھے تو اس مصعب بن عمیر کا پتہ ہے، تو سب جانتا ہے، مجھے بتا دیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ سیرت نے لکھا ہے کہ عرب کے ان مشرکوں کی عادت تھی کہ بت کے پیچھے کسی بڑھیا عورت کو بٹھا دیتے تھے، اور جب کوئی بت سے بات کرتے تو وہ بڑھیا بولتی یہ کرو یا نہ کرو۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا، عقیدہ، کہ اس وقت بڑھیا کے دل میں جو بات ڈال رہا ہے یہ بت ڈال رہا ہے۔ تو اس وقت تو بڑھیا بھی کوئی نہیں تھی، یہ ویسے ہی بت کے سامنے بیٹھ کے رو رہا ہے۔ کہتا ہے تو ہی کوئی مشورہ دے۔ لگا رہا لیکن بے جان لکڑی سے کہاں آواز آئے، کہاں سنے گا تو بولے گا، سنے گا تو جواب دے گا۔ جواب نہیں آیا، کافی روئے دوئے، تو اٹھتے ہوئے کہنے لگے اچھا جی لگتا ہے آپ غصے میں ہیں، آج میں 2-3 دن بعد آ جاؤں گا، خیر ہے، آپ سوچ کے جواب دے دیں۔ واپس آ گئے، 3 دن کے بعد پھر چلے گئے، پھر بھی جواب نہیں آ رہا۔ بیٹے سمجھ گئے کہ ابا جی ویسے نہیں سمجھتے، چلو کوئی اور ہی طریقہ ہے۔ انہوں نے رات کو بت کو اٹھایا اور باہر ایک کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اٹھایا ادھر سے پاؤں سے پکڑ کے جا کے رات کے اندھیرے میں ڈھیر پہ پھینک دیا۔ عمر بن جموح جب اگلے دن آتے ہیں، دیکھتے ہیں عبادت خانے میں خدا ہی غائب ہے، ان کا معبود کا پتہ ہی نہیں، یہ کہاں بھاگ کے چلا گیا۔ ڈھونڈ رہے ادھر ادھر کونوں کھانچوں میں، نہیں مل رہا۔ جب باہر تلاش کرتے کرتے نکلے، گھر والے سارے خاموش ہیں، کوئی کہتا بھی نہیں کہ ہم نے کی ہے، کس نے کی ہے۔
باہر جا کے دیکھا تو اوندا پڑا ہوا ہے کچرے کے ڈھیر پہ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بڑا ظلم کیتا ہے کسی نے بہت بڑا ظلم کیا. اٹھایا, غسل دیا, خوشبو لگائی, پھر لا کے ادھر رکھ دیا. نے کہا اب بھی ابا جی نہیں سمجھے, چلو اگلی رات. ہر رات اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. دوسری رات پھر صبح دیکھتے ہیں پھر ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے. اس دفعہ ان کو غصہ آ گیا, کہتے ہیں بہت بڑا ظالم ہے. لیکن اپنے معبود سے کہنے لگا آج میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. اپنی تلوار لی اور بت کے گلے میں لٹکا دی. کہنے لگا جی معبود جی ہون جڑاوے نا دے سر لا سٹیو. اب اگر کوئی آئے تو سر قلم کر دینا اس کا. اور خوش ہے, کہتے ہیں اب پتہ چلے گا, کوئی آئے گا تو اس کو سر اس کا قلم ہوگا. صبح جب میں آؤں گا تو وہ عبادت خانے میں مردہ پڑا ہوگا. رات ہو گئی, عمر بن جموں سو گئے. بیٹے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جا کے دیکھا تو اس وقت تو حضرت کے گلے میں تلوار بھی لٹک رہی. انہوں نے تلوار سمیت اس کو اٹھا لیا. اور اس دفعہ ساتھ ایک تیسرا کام بھی کیا. وہ کیا, باہر ایک مردار کتا پڑا ہوا تھا. ڈیر سے اس کتے کو بھی اٹھایا, اس بت کو بھی اٹھایا, سب کو اکٹھے باندھ کے کچرے کے کنویں میں پھینک دیا, لٹکا دیا. الٹا لٹک رہا ہے مردار کتے کے ساتھ. صبح جب آپ کے آ کے دیکھتے ہیں تو تلوار سمیت پھر غائب ہے. آج کہا پھر کہاں مر گیا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچرے کے ڈھیر پہ آیا, ادھر بھی نہیں ملا. لنگڑے پاؤں سے لنگڑاتے لنگڑاتے جب کنویں کے کنارے آئے, گندا کنواں ہے, دیکھتے ہیں تو مردار کتے کے ساتھ لٹک رہا ہے. جو ہی تلوار سمیت مردار کتے کے ساتھ اپنے معبود کو لٹکا ہوا دیکھا, جاگ گئی اندر کی بات اور کہنے لگے واللہ لو کنت الہا, واللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب وصبیر فی قرن. اللہ کی قسم اگر تو الہ ہوتا, معبود ہوتا, حاجت روا, مشکل کشا ہوتا, تو مردار کتے کے ساتھ کنویں میں نہ لٹک رہا ہوتا. بس غیرت جاگی, گھر آتے ہی بیٹوں سے کہنے لگے او بیٹو, جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دو. نے پڑھایا, پڑھیے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو پھر مجھے کہنے دو نا کہ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی, کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. عمر بن جموں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے. جب مسلمان ہوتا ہے پھر وہ دن بھی آیا, بدر کا معرکہ ہے. نبی کریم نے اعلان کیا چلیے میدان بدر کی طرف. بیٹے جانے لگے, باپ کو روک دیا کیونکہ وہ لنگڑے تھے پاؤں سے. کہا ابا جی آپ نہ جائیں, ہم جوان ہیں جائیں گے. بدر سے چھوڑ پیچھے کر دیا. معذور بھی تھے, قرآن نے بھی عذر مانا, رہ گئے. اگلے سال شوال کا مہینہ ہے, غزوہ احد کا جب اعلان ہوا, احد کا اعلان ہوا, بیٹے پھر آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اس دفعہ پھر ہمارے ابا جان تیار ہیں, آپ روک دیں. ایک تو بزرگ ہیں, ایک پاؤں سے بھی لنگڑے ہیں, آپ روک دیجئے. لیکن باپ لنگڑاتے لنگڑاتے آ گیا مجلس مصطفیٰ میں, کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے سائے میں میدان کارزار میں جام شہادت نوش کر دوں. یہ میرے بیٹے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, میں پچھلی دفعہ بھی رہ گیا,
اس دفعہ میں نہیں رہنا چاہتا، میں لنگڑا ضرور ہوں لیکن یا رسول اللہ واللہ اللہ کی قسم ہے انی اريد ان اتا بعرجتی هذه فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت کی زمین رونتا ہوا رب کے سامنے پیش ہو جاؤں، میں اس حال میں جانا چاہتا ہوں۔ جب یہ جذبہ دیکھا نبی علیہ السلام نے بیٹوں کو بلوایا، فرمایا اس دفعہ اسے نہ روکو، جاؤ تیاری کرو۔ جب تیاری کی تو جاتے ہوئے عجیب دعا ہے، جاتے ہوئے گھر میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتاً، اللہم ارزقنی شہادتاً ولا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے شہادت دے دے اور مجھے گھر واپس نہ لا، بس اب جانا چاہتا ہوں، واپس نہیں آنا چاہتا۔ چلے گئے، جام شہادت بھی نوش کر دی۔ کشمیر والوں ہدایت نہیں تھی تو لنگڑے پاؤں سے لنگڑاتے ہوئے منا کے عبادت خانے میں جا رہے تھے، اس وقت اور حالت تھی۔ آج جب ایمان لائے، جام شہادت نوش کی، نبی کریم اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں او میرے صحابہ، اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے، اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے کہ آپ کا غلام عمر بن جموح جنت میں لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے، جا رہا ہے۔ لوگوں کی ایسی اصلاح اور معاشرہ بنا، مکے والے مدینہ آ گئے، یہ مہاجرین وہ انصار بن گئے۔ نبی کریم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، عبد الرحمن بن عوف کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ یہ سکے بھائی تو نہیں تھے نا، قوم بھی الگ، علاقے بھی، 500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ آج تو موٹر وے کا دور ہے نا، پھر بھی 500 کلومیٹر میں بندہ تھک جاتا ہے، تو جب اونٹوں اور پیادل کا سفر ہو، 500 کلومیٹر کا سفر مدینہ تک، نسب جدا، قبیلے جدا، خاندان جدا، علاقہ جدا، جوڑا قرآن نے جوڑا۔ کس نے جوڑا؟ اور ایسے جوڑا قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت قرآن کے ذریعے، نعمت اسلام کے ذریعے، اخوانا، رات کو دشمن تھے، صبح بھائی بھائی بن گئے، اور بھائی ایسے بنے کہ وہ انصاری عبد الرحمن بن عوف کو، جو مکے کے تھے، مہاجر تھے، نبی کریم علیہ السلام نے بھائی بنایا۔ کہنے لگے بھائی اب جب آپ میرے بھائی بن گئے نا تو اب ذرا میرا پیغام سن لیجئے۔ جزاک اللہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف محبت چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، خدا رہا مجھے توجہ ضرورت ہے، آپ کی توجہ ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ۔ چلو میرا دل کرتا ہے کہ آج لگے رہیں جی، بس پھر سنتے جائیے انشاءاللہ قرآن۔ وہ انصاری کہنے لگے عبد الرحمن، نبی کریم نے بھائی بنا دیا ہے، اب میرا بھی اعلان سن لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے میں سب سے بڑا مالدار میں ہوں۔ کہا جی بالکل معلوم ہے۔ فرمایا میری ساری دولت آدھی تیری آدھی میری، آدھی تیری آدھی میری۔ اچھا اگلی بات فرمایا یہ بھی آپ کو پتا ہے میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم روئے زمین پہ مثال نہیں مل سکتی۔
لوگ کہتے ہیں معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ معاشرہ ایسے بنتا ہے، آج سکے بھائی کا خون بہانے کو تیار ہیں، تو کسی کا بنایا ہوا بھائی اس کو کوئی کیا حیثیت دے گا؟ لیکن قربان جاؤں، جب اللہ کے نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تو صحابہ نے پھر نبھائی ہے، نبھا کے بتایا ہے، دنیا کو پورا کر کے دکھایا۔ کہا اگر آپ چاہیں تو ایک کو طلاق دے دوں، تو پتہ ہے عبد الرحمن ابن عوف کا جواب تھا کہ بارک اللہ فیکا وفی بیتکا ومالک، اللہ تیرے گھر میں، تجھ میں، مال میں برکت دے، بس صرف اتنا کیجئے کہ مجھے بازار کا راستہ بتائیے۔ تاجر کاروباری تو یہ بھی تھے نا مکے کے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں کہ مدینہ کا بازار کس طرف، نے کہا جائیے فلاں جگہ منڈی ہے، بس لیا نہیں کچھ بھی، بازار گئے، شام کو آتے ہیں گھی خریدا ہوا ہے، اگلے دن چند دنوں میں اتنا کاروبار چمکا دیا کہ خوشبو لگی ہوئی عطر کا نشان پڑا ہوا ہے ادھر۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا، خوشبو ہے، نشان دیکھا، نبی علیہ السلام نے کہا کیا ہے، خیر تو ہے؟ خوشبو لگی ہوئی ہے، کل تم مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور آج عطر لگی ہوئی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ شادی کر لی ہے۔ کیا کر لی ہے؟ کہا مہر کیا دیا؟ کہا کھجور کی گٹھلی جتنا سونا دیا ہے مہر میں۔ اچھا تو پیغمبر بھی ایسے ہیں، استاد معلم کا بھی۔ فرمایا اچھا جب شادی کی ہے پھر اولم ولو بشاتین، پھر جلدی کر ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ کیجئے۔ ولیمہ کیا، بکری ذبح کی، سب کو کھلایا گیا۔ کیا عجیب اصلاح ہے، کیا عجیب معاشرہ تشکیل دیا ہے، اللہ کی قسم مثال نہیں ملتی ہے اس کی۔ قرآن معاشرہ بناتا ہے، قرآن اصلاح کرتا ہے، اور اصلاح کا یہ عظیم پروگرام ہے۔ یقین کیجئے قومیں بنتی ہیں، جب معاشرہ بنتا ہے تو عزت پاتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو اٹھاتا ہے۔ یقین کیجئے آئیے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک عجیب قانون ذکر کیا ہے قرآن نے۔ یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے اور سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل، 15واں پارہ، سورت بنی اسرائیل۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي، آیت نمبر 53، وَقُلْ لِعِبَادِي، میرا پیغمبر میرے بندوں سے اعلان کر کے کہہ دیجئے، او کشمیر والو، معاشرے کی اصلاح بتا رہا ہوں، میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے میرے بندوں سے، کیا کہہ دیجئے؟ یقول التی ہی احسن، کہ بات ہمیشہ وہی کیا کریں جو بہترین ہو۔ کوئی اندازہ لگ رہا ہے؟ یقول التی ہی احسن، ہمیشہ وہ بات کیا کرو ہی احسن جو بہترین ہو۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان فساد ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اس کے فساد کو روکنے کے لیے آپ کو طریقہ کیا بتایا؟ ہمیشہ بولو تو اچھی بات بولو، جب اچھی بات بولو گے فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی نہیں ہوگی۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان۔ ہاں کشمیر والو، بات ہمیشہ اچھی کیا کرو،
گھر کے لیے ایک تالا، دکان کے لیے ایک تالا، سنیرے کی دکان کے لیے ایک تالا، کروڑوں روپے کی صندوق کے لیے ایک تالا۔ لیکن زبان ایسی چیز ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے 32 تالے لگائے ہوئے ہیں۔ زبان کے باہر کتنے تالے ہیں؟ لیکن یہ ایسی ظالم چیز ہے، چلتی ہے 32 تالے توڑ کے چلتی ہے۔ آپ کی تلوار نیام سے نکلے، بازو توڑ دیتی ہے، سر توڑ دیتی ہے، ٹانگ پہ چلتی ہے۔ یہ ایسی ظالم تلوار ہے، یہ 32 تالے توڑ کے جب چلتی ہے تو اس کا پہلا وار دل پہ لگتا ہے۔ اس کا وار ڈائریکٹ کہاں لگتا ہے؟ دل پہ لگتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، بعض نے اسے منسوب کیا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ جراحات السنان لہتیام، جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے یہ دل پہ لگتا ہے۔ قرآن نے آپ کی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ یقول التی احسن، میرا محبوب ان سے کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جب بولو تو بہترین بات بولو، بہترین بولو۔ خدا کی قسم جب تمہارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے معاشرہ خود بخود بنتا جائے گا۔ یہ کمال ہے اس کتاب میں۔ اور یہی نہیں، آئیے ذرا پڑھنے دیجئے مجھے رب کا قرآن، 26واں پارہ ہے میرے سامنے، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ او لوگو، انسان بھی ہو، پہلا طریقہ آپ کو بتایا کہ یقول التی ہی احسن، بولو تو بہترین بولو۔ دوسری آیت میں فرمایا قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا۔ میر صاحب توجہ چاہوں گا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، زبان سے بولو، بہترین بولو۔ لیکن کمزور ہے انسان، کیا بے قابو ہو ہی جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ لڑائی ہو جاتی ہے۔ اگلا طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ کرواتے ہیں کہ دو بھائی لڑ جائیں تو بیچ میں تیسری پارٹی کود پڑتی ہے جو ان کو ملنے ہی نہیں دیتی، ایک ایک کو پمپ کرتا ہے، دوسرا دوسرے کو خوب پمپ کرتا ہے۔ دو گھر لڑ جائیں، تیسرے آ کے ان میں مزید دوریاں پیدا کرتے ہیں، معاشرہ کیسے بنے گا؟ معاشرہ تو ایسے بنے گا، غلطی ہو گئی، لڑائی ہو جاتی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو۔ یا اللہ، لڑ پڑے ہیں، ہم کوشش بھی کرتے ہیں صلح کی، لیکن ایک پارٹی صلح نہیں کرتی، ایک پارٹی ضد پہ اڑی ہوئی نہیں کرتے جی، آکڑ خان بھی ہو جاتے ہیں بیچ میں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک بغاوت کرے، زیادتی کرے دوسرے پر، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تم سارے مل کے اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، اس کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ۔ کب تک؟ حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ باغی ٹولہ بھی
آ جائے اللہ کے حکم کی طرف وہ بھی صلح کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کرتا صلح اور جاؤ جی اپنا کام کرے، نہیں، اس کو مجبور کرو کہ وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حتی تفیء الی امر اللہ فإن فاءت، نہیں تیار تھا لیکن تم نے ڈرایا، دمکایا، پریشر ڈالا، آخر تیار ہو ہی گیا۔ تو قرآن کہتا ہے اب کیا، اب یہ نہ کہو نہیں پہلے نہیں آ رہے تھے اب نہ ہو، نہ، اگر وہ اب آ جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور انصاف کو ہمیشہ قائم رکھو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سناتا جاؤں قرآن؟ یہ وہ باتیں ہیں جو اس معاشرے میں ضروری ہیں۔ فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، کچھ یہ بھی سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، رب کا فیصلہ، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومن سارے کیا ہیں؟ چاہے وہ کشمیر کا ہے، چاہے وہ بلوچستان کا ہے، سندھ کا ہے، خیبر پختونخوا کا ہے، پنجاب کا ہے، سعودیہ کا ہے، افغانستان کا ہے، جہاں کا بھی ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ اخوتن، بھائی ہیں۔ اچھا جب یہ سارے بھائی ہیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحمت کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک قانون بات اچھی کرو، دوسرا قانون لڑائی ہو جائے تو صلح کرو۔ کیا؟ تیسرا قانون کیا ہے؟ اے ایمان والو، ایسا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ لڑائی ہو ہی نہ، اس کے لیے بھی طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مسخرہ نہ اڑائے، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ نہیں ہے پنجابی پٹھان کا مذاق اڑا رہا ہے، جی پٹھان بلوچی کا مذاق اڑا رہا ہے، سندھی کا اڑا رہا ہے، پنجابی کا اڑا رہا ہے، یہ اٹھ کے کشمیری کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اٹھ کے گجر برادری کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی سردار کا مذاق اڑا رہا ہے، ہو رہا ہے سارا دن۔ دیکھ لو فیس بک پہ یہ لطیفے چل رہے ہیں، قوموں کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ لطیفہ، لطیفہ نہیں، یہ دشمنی کی بنیاد پڑ رہی ہے، یہ نفرتوں کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ کوئی قوم، کوئی مرد دوسرے مرد سے مذاق، ہنسی، تمسخرہ نہ کرے۔ کیوں؟ عَسَىٰ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو، جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو رب کے ہاں شان والا ہو۔ کپڑے سادے سے دیکھے، ٹوپی سادی سی دیکھ کے تم مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں پتہ نہ ہو کہ رب کے ہاں درجہ ولایت پہ ہو۔ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں سادہ لباس والے، گرد آلود ہوتے ہیں، بندہ دیکھے بھی تو جی نہیں چڑھتا، لیکن مقام اللہ کے نزدیک اتنے ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں، اللہ اسے اس کی قسم میں بری کرتے ہیں، وہ کام کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے مذاق اڑا رہے ہو؟ خود بے دین ہوتا ہے، فیس بک پہ دینداروں کا مذاق اڑا رہا ہے، خود بے علم ہوتا ہے، فیس بک پہ بیٹھ کے علماء کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لا
یسخر قوم من قوم، اور آیت کا اگلا ٹکڑا ولا نساء من نساء، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں بعض عورتیں، وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ آگے ذرا سنیے ذرا کیا قرآن کہتا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پہ تانا نہ مارا کرو، تانے نہ دیا کرو۔ ایک لمز ہوتا ہے، ایک حمز ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک سورت میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایک ہے ہومازہ اور ایک ہے لومازہ۔ لومازہ کہتے ہیں کسی کے منہ پہ سامنے بیٹھ کے اس کی عیب جوئی کرنا، جاوت ہوئی تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اور ہومازہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے بیٹھ کے عیب لگانا۔ قرآن کہتا ہے نہ سامنے عیب لگاؤ نہ پیٹھ کے پیچھے عیب لگاؤ آپس میں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کشمیر ڈوڈیال والو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو، برے القاب سے نہ پکارو۔ یہ برے القاب کیا ہیں؟ یہ ہر علاقے کے اپنے اپنے ہیں۔ جی وہ فلانا وہ موٹے نکے والا ہے، بڑے نکے والا، فلاں اور جی لمبے لمبے کانوں والا، اچھا وہ فلاں وہ ٹھکنا نہیں ہے جی، نام رکھے ہوئے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا۔ فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو یہ نہ کہو او گدے ادھر آؤ، یا کسی کو لمبا ہے او اونٹ ادھر آؤ، یا کسی کو کہے یا او یہودی او فاسق او فاجر، نہ۔ لا تنابزوا بالالقاب، وہ القاب جس پہ وہ ناراض ہوتا ہو۔ ہاں کچھ القاب ایسے ہیں جس پہ وہ ناراض نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ایک ایسے لقب سے مشہور ہے جس سے اس کی پہچان ہے اور وہ اس پہ ناراض بھی نہیں ہوتا، تو ایسا لقب پکارنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ جس کو وہ برا جانتا ہے اپنے لیے، آپ اس لقب سے پکارو گے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لا تنابزوا بالالقاب، فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا نام ہے فسق کا ایمان کے بعد۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی کئی توجیہات کی ہیں مفسرین نے۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ تمہیں تو ایمان لانے کے بعد، تم تو ایمان لا چکے ہو، اب تمہارا نام بن گیا مومن، کیا؟ تو اب اگر کسی کو برے لقب سے پکارو گے تو تمہیں کہا جائے گا فاسق، کیا؟ کسی کو برے القاب سے پکارنا فسق ہے، تو تم یہ کسی کو فاسق کہنے سے پہلے تم خود کیا ہو جاؤ گے؟ فاسق ہو جاؤ گے۔ کسی کو برا لقب پکارنے سے خود فاسق ہو جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہت بری بات ہے کہ ایماندار بننے کے بعد تمہارے ساتھ فاسق کا لقب لگ جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، کہ ایک بندہ جب مومن ہو چکا ہے اب اس کو فاسق کہنے کی تمہیں فسق کیا نہیں تو تم کیوں کسی کو فاسق کہہ رہے ہو، یہودی کہہ رہے ہو، عیسائی کہہ رہے ہو؟ اللہ، برے القاب سے اہل ایمان کو مت پکاریے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور فرمایا ذرا سنیے، یا ایھا الذین، چوتھا قانون، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو۔ کس سے؟ بدگمانیوں سے بچو۔ یہ ہمارا معاشرہ تباہی بدگمانی پر ہے، ہر بندے کو دوسرے پر برا گمان ہے۔ دو پارٹنر ہیں تو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہے؟
اعتبار نہیں، گمان برا ہے۔ فرمایا بہت زیادہ بدگمانیاں نہ کرو، کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے بعض گمان گناہ ہے؟ ہاں بعض گناہ ہے۔ کیوں؟ یہ بعض اس لیے کہا کہ کچھ گمان اچھے ہوتے ہیں، سارے گمان برے نہیں۔ کسی کے اوپر نیک گمان کرنا یہ گناہ نہیں ہے، کسی پہ اچھا گمان کرنا یہ گناہ نہیں ہے، کسی پہ غلط گمان کرنا یہ گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے۔ اور اے ایمان والو لا تجسسو، کسی کے عیب مت ٹٹولو، تجسس جاسوسی نہ کرو۔ بعض لوگوں کا کام ہی اسی لیے ہوتا ہے، کسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ مجھے کب اس کا کوئی عیب نظر آ جائے تاکہ میں اس کو لوگوں کے سامنے ننگا کر دوں۔ لا تجسسو، کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ کئی خاندان میں ایسے بیمار ہوتے ہیں، وہ ادھر آ کے عیب ٹٹولتے ہیں، پھر دوسرے گھر میں بیان کرتے ہیں، ادھر ٹٹولتے ہیں، ادھر لے کے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے خاندانوں میں لوگوں کو ننگا کرتے رہتے ہیں، رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غیبت گناہ ہے؟ جی گناہ کبیرہ ہے۔ یا اللہ کے پاک پیغمبر، اگر جو ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں وہ اس میں ہو تو یہ بھی گناہ ہے۔ فرمایا اگر وہ غلطی اس میں ہے، وہ ذکر کر رہے ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر اس میں وہ گناہ نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے، اس سے بھی بڑا ہے، غیبت سے بھی بڑا ہے۔ تو غیبت بھی نہ کرو، بدگمانی بھی نہ کرو، تجسس بھی نہ کرو، گناہ کے ٹٹولنے میں بھی پیچھے نہ رہا کرو۔ کئی لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے، چھپ چھپ کے کمرے میں دیکھتے ہیں فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا۔ وہ بھائی آپ کو نگران لگے ہوئے ہیں میرے، آپ کا کیا کام ہے میرے سر پہ کھڑے ہو؟ خام مخواہ لوگوں کی جاسوسیاں کرنا۔ دو آدمی لگے ہیں، کان لگا کے سن رہا ہے، کیا کہ بھائی جب آپ کو سنانے کی بات ہوتی تو آپ کو بلا لیتے نا کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کے سنانے کی نہیں ہے، آپ سے کہا آپ کان نہ لگاؤ، اور آپ کی بدگمانی کا علاج دو بندوں سے کہا جب تم تین ہو تو دو الگ ہو کے کھسڑ پسڑ نہ کرو، اس لیے کہ یہ بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ کو بدگمانی سے منع کیا، ان دو کو کہا تم الگ ہو کے خس نہ کیا کرو، یہ بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ کس طرح معاشرہ بنتا ہے، یہ برائیاں نہ ہو، اللہ کی قسم تمہارے گھر، تمہاری رشتہ داریاں، برادریاں یوں لگے جیسے جنت کا ماحول ہے۔ ان بیماریوں کا علاج کوئی نہیں کرتا، اور یہی وہ بیماریاں قرآن کہتا ہے غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ پسند کرتا ہے کوئی؟ تو غیبت کرنا یہی ہے، اس سے بچیے۔ آج اس میں نیک بھی لگا ہوا ہے، بد بھی لگا ہوا ہے۔ کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں، میرے پاس اس وقت تسبیح نہیں ہے، تسبیح ہاتھ میں لگی ہوتی ہے نا، جو پرہیزگار قسم کے ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے ہے فلانا جو یہ، اللہ معاف کرے ساتھ تسبیح بھی گما رہے، اللہ معاف کرے پر ہے ایسا ایسا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ کوا گندگی میں چونچ بھی مارتا ہے، پھر اسے پھر اسے جھڑکتا بھی ہے کہ اوہ گندی ہو گئی۔ بھئی جب گندی ہو گئی تو کیوں مار رہا ہے گندگی میں؟ غیبت کر بھی رہا ہے، پھر کہتا ہے غیبت ہی ہے، لیکن بہرحال پھر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کے جال ہیں، پھنسایا ہوا ہے لوگوں کو اس نے۔ فرمایا اس سے بچو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ، مومن بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں، سارے بھائی ہو، سب کا باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، سارے
ساری انسانیت کا باپ آدم علیہ السلام ہے، ماں اما حوا ہے۔ جب باپ بھی ایک ماں بھی ایک تو فضیلت کیا ہے، برتری کیا ہے؟ جی برتری ایک ہی چیز ہے، وہ کیا؟ قرآن نے آگے ذکر کر دیا، قربان جاؤں، یا ایوہ الناس، او لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائلا، تمہیں بڑے بڑے خاندان چھوٹے چھوٹے قبیلے بنایا، لِتَعَارَفُوا، کس لیے؟ یہ یوسف زئی ہے، وہ عثمان زئی ہے، یہ عوان ہے، وہ فلاں ہے، جی وہ سندھی ہے، بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہ اتنی قومیں قبیلے کس لیے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان کے لیے۔ کس کے لیے؟ صرف پہچان کے لیے۔ اس میں کوئی برتری نہیں، برتری کس میں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی دار ہے۔ اللہ، جس کا تقوی زیادہ ہے وہ عربی ہے، عجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، سندھی، بلوچی، کشمیری ہے یا پٹھان ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ عزت دار ہے۔ تقوی، بنیاد تقوی کی ہو، تقوی کا نام ہی نہ ہو اور کہے میں بڑی شے ہاں، نہیں، ایسی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ عزت اللہ کے ہاں تقوی ہے۔ تو بات کر رہا تھا، قرآن معاشرہ بناتا ہے، اسی قرآن کی روشنی میں کل سے میں لگا ہوا تھا، کچھ چیزیں لکھ رہا تھا، تو میں نے کہا تاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اگر آپ اجازت دیں، وقت ہو کر دوں پیش۔ قرآن سنایا، اب نبی کا فرمان سن لیجئے، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں لا تحاسدوا، معاشرہ بن رہا ہے، حسد نہ کرو آپس میں، کیا نہ کرو؟ حسد نہ کرو۔ اسی حسد نے پہلا قتل کروایا ہے، قابیل سے حابیل قتل کروایا ہے۔ اسی حسد نے شیطان کو جنت سے راندہ درگاہ کروایا، آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اسی حسد نے بہت سے گھر اجاڑے، اسی حسد نے بہت سارے خاندان اجاڑے ہیں، اسی حسد نے کئی رشتے توڑے ہیں۔ لا تحاسدوا، حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس نعمت کی زوال کی تمنا کرنا، اس کے پاس جو نعمت ہے اللہ کرے یہ چلی جائے۔ چارسدہ میں جا رہا تھا، ایک گاڑی کے پیچھے کسی نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا تھا۔ وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ہر سخپل سوزیبل، یہ پشتو میں اب آپ سمجھیں گے نہیں، پختو والا پشتہ پہ کیس ہو، کیا لکھا ہوا تھا؟ ہر سخپل سوزیبل، کہنے کا مقصد اس کا کیا تھا؟ کہ سب کچھ اپنا ہے پھر بھی لوگ جلتے ہیں۔ سب کچھ میرا اپنا ہے، میں نے اپنی محنت کی، اپنا کمایا، پھر بھی لوگ جل رہے ہیں۔ تو میں موبائل نکال کے اس جملے کی تصویر لینے والا تھا، تو پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے ہاتھ روک لیا، کہنے لگا جی اب یہ جملہ پرانا ہو چکا ہے، دوسرا جملہ آ چکا ہے۔ میں نے کہا دوسرا کیا ہے؟ دوسری گاڑی اور گزری، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا ہر صدبل سوزیخپل، ہر صدبل سوزیخپل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دیا مجھے کسی اور نے ہے، جلتے میرے اپنے ہیں۔ نہیں سمجھا؟ مجھ پہ مجھے دیا ہے، تحفہ دیا ہے، مولانا سعید صاحب نے دیا ہے، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، جلے میرے اپنے۔ یہ لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ حسد کی ایک قسم یہ ہے کہ بندہ کہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے نا اللہ،
یہ اس سے چھین کے مجھے دے دے. جی یہ ایک درجہ ہے. دوسرا درجہ حسد کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دے یا نہ دے اس سے لے دے. اور تیسرا مجھے بالکل نہ دے مگر اس سے بھی لے دے. بھئی جب آپ کو بھی نہیں ملتا تو اس سے لینے کو آپ کو کیوں تکلیف پڑی ہے؟ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں میر صاحب، وہ کیا کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے. آپ نے سبحان اللہ ہی نہیں کہا تو کیا کہا؟ حسد کرو گے تو پلے کچھ نہیں آنا. رب کا شکر ادا کرو، اتنا دے گا مالک کہ گن بھی نہیں سکو گے. ہاں حسد نہ کیا کرو. کسی عربی نے کئی خوب کا الحسود لا یسود، حسود لا یسود. حاسد کو کبھی قیادت نہیں ملتی، کبھی سودمند نہیں ہوتا. اور کسی نے ایک اور جملہ بھی کہا ہے، وہ بھی سنا دوں. کیا ہی کمال کا ہے، کہتا ہے لیس للحسود راحت ولا للملوک صدوق ولا للملوک صدیق. بادشاہ کا دوست کوئی نہیں ہوتا اور حاسد کو راحت کبھی نہیں ملتی. کلیہ ہے، حاسد کو کبھی راحت نہیں ملتی، یہ ہر وقت تکلیف میں رہتا ہے. اور بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے اس کو بد دعا نہ دو. اس لیے جب آپ بد دعا دو گے تو کہو گے یا اللہ اس کو کرونا ہو جائے، یا اللہ اس کو کینسر ہو جائے، تو یہ بد دعا ہے جو کہو گے. یا کہو گے اس کا یہ بیڑا غرق ہو جائے. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ حسد کی جو بیماری اس کو لگی ہے، اس سے بڑی کوئی بیماری بس یہی اس کے لیے کافی ہے. اس کو اور بد دعا دینے کی ضرورت، وہ جس تکلیف میں مبتلا ہے یہی اس کے لیے کافی ہے. فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تناجشوا. اللہ معاشرہ بنایا جا رہا ہے. ولا تناجشوا، منڈی لگی ہے، بولی لگ رہی ہے. منڈی میں بولی لگتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بولی لگانے والوں کی بھی کچھ بندے ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ کھڑا، ہاں میں اتنے کا لیتا ہوں، قیمت اوپر بڑھا رہا ہے. پھر دوسرا اٹھ کے ہاں میں اس سے اوپر لیتا نہیں، صرف خریدار کے لیے چیز مہنگی کر دیتا ہے. تو بیچنے والے کا فائدہ کر رہا ہے اور لینے والے کا بیڑا غرق کر رہا ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب خریدنے کا ارادہ نہ ہو تو خواہ مخواہ بولی کی قیمت مت بڑھاؤ. قربان جاؤں، کیا عجیب پیغمبر ہیں، خدا کی قسم کیا عجیب بات فرمائی ہے. اور دوسری بات وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھو آپس میں. اور عجیب بات فرمایا کونوا عباد اللہ، سارے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ. عباد اللہ، اخوانا، دوست بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور جب بھائی ہے تو بھائی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ ولا یحقرہ. اللہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی بھائی پہ ظلم بھی نہیں کرتا، بھائی بھائی کو رسوا بھی نہیں کرتا، بھائی بھائی سے جھوٹ بھی نہیں بولتا، اور بھائی اپنے بھائی کو حقیر بھی نہیں جانتا. جب یہ اوصاف پیدا ہو تو معاشرہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جی، معاشرے کی اصلاح اسی سے ہوگی. دل کرتا ہے، اب مولانا صاحب نے آخر میں کہا کہ اب تھوڑا سا پشتو میں بولیں، تو پشتو والوں کو تو اردو سمجھ آ رہی ہے، لیکن اگر میں پشتو میں شروع ہو گیا تو پھر اردو والے تو اٹھ کے چلے جائیں گے.
یہ پھر ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال چلو کوشش کرتا ہوں دو چند باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی چارہ اصلاح معاشرہ کی بات کر رہا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. اللہ کو لوگوں میں سب سے محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو زیادہ. جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو یا نفع مند ہو؟ ہاں، جو لوگوں کے لیے نفع زیادہ کرتا ہے وہ سب سے اللہ کو محبوب ہے. اب نفع ایک قسم کا یہی نہیں جو پیسے دے رہا ہو. جو پیسہ دے رہا ہے یہ بھی نفع ہے. جو آپ کی عزت کا خیال کر رہا ہے یہ بھی فائدہ ہے. جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے یہ سب سے بڑا نفع ہے. دین سکھا رہا ہے یہ سب سے بہتر ہے. ایک یہ بہتر. نمبر 2 او یکشف عنہ کربتن، یا بہترین اللہ کا پسندیدہ وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی دور کر دے. کوئی بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، آپ کوشش کریں اس کی پریشانی دور کر دو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور تیسری بات او یقضی علیہ عنہ دینا، او یقضی عنہ دینا. آپ کا مسلمان بھائی مقروض ہے، اس پہ قرضہ ہے، آپ نے اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دیا، محبوب بن جاؤ گے اللہ کے. او یطرد عنہ جوعا، یا پڑوسی ہے مسلمان بھائی بھوکا ہے اس کی بھوک مٹا دی ہے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. طبرانی کی حدیث ہے وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ حج. خیر کے کام کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ گے. فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ. مومن وہ نہیں ہے کہ خود تو سیر ہو کے کھا کے سو جائے، اس کے پاس کا پڑوسی رات کو بھوکا رہے. یہ نہیں ہے آپ سیر ہو کے صبح تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی اس کے بچے بل بلا کے بھوکے مر رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے تقوی اور پرہیزگاری کی. یہ معاشرہ بنایا جا رہا ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کی جا رہی ہے. ملے گا کیا اس پہ یہ ملتا ہے. سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ. او کشمیر والو سنتے جاؤ، دل پہ لکھ لیجئے مصطفیٰ کا ارشاد. نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت میں اس کے ساتھ چلوں، احب الیہ، یہ مجھ محمد کو زیادہ محبوب ہے، من ان اعتکف فی هذا المسجد مسجد المدینۃ شہرا، کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں کسی مسلمان کی حاجت میں اس کے ساتھ چلوں. اندازہ لگائیے تقویٰ یہی نہیں ہے کہ بندہ کونے میں بیٹھ کے ہوا تو کرتا رہے، لیکن کسی کے کام نہ آتا ہو، کسی کے پریشانی میں پریشان نہ ہوتا ہو. ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے تربند کا، میں وہاں گیا، نماز عصر پڑھی تو میں نے پہلی صف میں بڑے لوگوں کو دیکھا کہ نماز سے کافی دیر پہلے آئے ہوئے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، عبادات پڑھے. مجھے ماحول بڑا اچھا لگا. جب باہر نکلا تو وہاں ایک دکاندار ہے، اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، بیان رات کو ہونا تھا. میں نے کہا حضرت مجھے بڑا اچھا ماحول لگا. کہتا توبہ توبہ توبہ. کہا بھئی توبہ توبہ کس بات کی؟ کہتا ہے جن کو آپ اندر دیکھ کے آئے ہو ان کی بات کر. میں نے کہا جی انہی کی بات. کہتا ہے مولانا صاحب ان کو مسجد میں دیکھو تو ایسے لگتا ہے ایک جبرائیل ہے، ایک میکائیل ہے، ایک اسرافیل ہے. یہ ایسے لگتے ہیں.
اور یہی جب نکل کے بازار میں آتے ہیں تو پھر ایک ابو جہل لگتا ہے، دوسرا فرعون لگتا ہے، تیسرا قارون لگتا ہے۔ میرے دل میں بھی ایک بات آئی، میں نے کہا ہاں واقعی انہوں نے دین صرف ان ارکان کو سمجھ لیا، معاملات کو انہوں نے دین نہیں سمجھا۔ دوست کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ حاجی صاحب کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے سے وہ چکر معاف نہیں ہوں گے جو آپ نے لوگوں کو دیے ہیں۔ جو اللہ کے بندوں کو چکر دیے وہ چکر ان چکروں سے وہ معاف کریں گے تو معاف ہوں گے۔ میرے دوستو آئیے اپنے معاشرے کو بناتے ہیں، آئیے کردار ادا کریں، آئیے آگے بڑھیے، آئیے ساتھ دیجئے، عزم پیدا کیجئے۔ میں کوئی آسمان سے اترا فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی اسی معاشرے میں رہنے والا ہوں، میں بھی انہی ماحول میں رہنے والا ہوں، لیکن ایک کوشش لگی ہوتی ہے کہ کچھ اپنی بھی اصلاح ہو جائے، کچھ جو سمجھ اللہ نے دی ہے قرآن و سنت کی یہ اوروں تک بھی پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کا گھر بن جائے، کسی کی آخرت بن جائے۔ تو فرمایا مجھے مسجد نبوی میں مہینہ اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ اس کی پریشانی میں چلوں۔ دوسری حدیث سنیے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ او کشمیر والو، فرمایا جب بندہ اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہے، جب تک آپ مسلمان بھائی کی حاجت میں لگے رہو گے اللہ تمہاری حاجتوں میں لگے رہیں گے۔ اللہ اکبر، صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی بندہ بغض رکھے گا کہ جی میں اپنا کام کرے، شکر ہے مصیبت میں پھنسا ہے مجھے کیا لگے جائے، باڑ میں جائے، نہیں، جب تک تم اس کے مشکلات میں لگے رہو گے اللہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا اللہ اس کے بدلے میں روز قیامت کی پریشانی دور کر دے گا۔ بدلہ کتنا ہے؟ معاشرے کا معاشرہ بن رہا ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے ساتھ۔ فرمایا اور آگے سن لیجئے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی اللہ قیامت والے دن اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ کسی کا گناہ دیکھو فیس بک پہ ڈال دو۔ یہ موبائل لوگوں نے بعض نے تو صرف اسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ بس کسی کو دیکھو اور اس کی برائی لوگوں میں ڈالو اور اس کو رسوا کرو۔ میرے دوستو رب کی گرفت بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، اتنی سخت ہے شاعر کہتا ہے تو مشو مغرور بر حلم خدا، تو مشو مغرور بر حلم خدا، تیرے گیرد سخت گیرد مرتورا۔ اللہ کی بردباری پہ مغرور نہ ہو، اللہ دیر سے پکڑتا ہے مگر سخت پکڑتا ہے۔ اللہ کی گرفت سے ڈریے، دعا کیجئے اللہ ہمیں جو برائیاں میں نے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بتائی ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام قرطبی نے ایک جملہ یہاں لکھا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں کسی کتے کو دیکھ کے اس کے ساتھ ہنسی کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھے کتا نہ بنا دے۔ اللہ کے غضب سے ڈریے۔ یہاں انسانوں کا، یہاں عزت داروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عموماً یہ اس وقت ایک بہت بڑا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ یہاں کردار کشیاں ہو رہی ہیں۔
حق و باطل کا ٹکراؤ اپنی جگہ ہے. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مفتی بھی بنا ہوا ہے. صبح 10 بجے اٹھے گا، نماز بھی نہیں پڑھے گا، لیکن رات کو فتوی بھی دے گا. جی ادھر رات کو بیچ کے کشمیر، افغانستان، امریکہ سب فتح کر رہا ہوگا. میرے دوستو، اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات درست کیجیے اور رب کے بندوں کے ساتھ. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.